حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا معاشر الشباب، اے جوانوں، اے نوجوانوں، من استطاع الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کو کرنے کی سکت رکھتا ہے، شادی چلا سکتا ہے، بیوی کا خرچہ پورا کر سکتا ہے، اس کے اخراجات افورڈ کر سکتا ہے، تو فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کہ تمہاری نگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، تم اپنی نگاہ کی حفاظت کر سکو گے، اور فرمایا کہ تم اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر سکو گے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ، اور جس میں یہ استطاعت نہ ہو کہ وہ نکاح کر سکتا ہو، حضور نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، روزے رکھنے سے اللہ اس کے دل کو اپنی یاد کی طرف مصروف کر لے گا، اللہ اس کے نفس کی اصلاح کر دے گا۔ تو دوسرا جو سورس تھا گناہ کا، جو دوسرا ذریعہ تھا گناہ کا، جو انسان کا اپنا نفس ہے، روزہ اتنا اہمیت کے حامل ہے کہ یہ اس دوسرے ذریعے کو بھی قابو میں لے لیتا ہے، یہ اس کی بھی اصلاح کرتا ہے، بلکہ اس کو اتنا درست کر دیتا ہے، اتنا درست کر دیتا ہے کہ وہ نفس جو انسان کو گناہ کی طرف لے کے جا رہا تھا، جب انسان اللہ کی یاد سے اس کو دھو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے سے اس کو صاف کر دیتا ہے، اب یہ دل بجائے گناہ کی طرف لے جانے کے یہ اس کو نیکی اور خیر کی طرف لے کے آتا ہے۔ اور اسی دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے، ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، سب کی خواہش ہے نا، الحمدللہ سب کی خواہش ہے ہم نے جنت میں جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے نفس مطمئنہ، یعنی اے وہ دل جس نے اپنی اصلاح کر لی ہے، جس نے خود کو صاف اور ستھرا کر لیا ہے، فرمایا کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جب وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا، جب وہ اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کے کھڑا ہوگا، تو اس حال میں جائے گا کہ اس کا رب اس سے راضی ہوگا، یہ اپنے رب سے راضی ہوگا، اور اللہ اس سے ایک بات کہے گا، فرمایا فادخلی فی عبادی، اللہ اسے کہے گا کہ تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، جو میرے ہیں تو ان میں آ جا، وادخلی جنتی، اور تیرا انعام یہ ہے کہ جا تو ٹہلتا ہوا جنت میں داخل ہو جا، تو بے دھڑک ہو کے جا جنت میں داخل ہو جا، تیرا انعام اور اجر یہی ہے کہ تجھے جنت ہی ملنی چاہیے تھی۔